خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے اسلامی فرما روا گزرے، علماء سے بڑی ان کی محبت تھی۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے قرب میں رکھتے تھے، ان کی صحبت بھی ان کو حاصل رہی۔ ان کا بیٹا عیش و عشرت میں رہتا تھا اور ناچ گانے کی محفلوں میں گم تھا۔ مدرسے سے کسی بچے نے قرآن پاک کی جب تلاوت کی اور یہ آیت تلاوت کی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ شہزادے نے جب آیت سنی تو خوف خدا سے کانپنے لگا، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی، پکار کر کہنا یا اللہ کیوں نہیں، یا اللہ کیوں نہیں۔ یہ کہتے کہتے شہزادہ محل کے دروازے پر باہر آ گیا۔ پھر اس دن کے بعد کسی کو خبر نہ ملی کہ یہ شہزادہ کہاں چلا گیا۔ یہ شہزادہ پھر ہفتے میں ایک دن مزدوری کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں دن رات بسر کرتا، یہاں تک کہ نوجوانی کے عالم میں ہی اس کی وفات کی خبر خلیفہ ہارون الرشید کو پہنچی۔ برائیوں پہ پشیماں ہوں رحم فرما دے، ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب۔ تلاوت قرآن پاک سننے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ والے قرآن پاک کا کتنا اثر لیتے تھے، اور ہمیں کہ دل سخت ہو گئے۔ اور دل کیوں سخت ہو گئے؟ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرما دے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اللہ سے بخشش مانگتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو یہ سیاہی بڑھتی جاتی یہاں تک کہ اس کا دل کالا پڑ جاتا۔ یہ وہی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، سورہ مطففین آیت نمبر 14، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ تو گناہوں کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، پھر اثر نہیں ہوتا۔ اور اللہ والے جب قرآن پاک سنتے تھے یا تلاوت کرتے تھے، ان کے دلوں پر فوراً اثر ہوتا تھا، اور کیسی کیفیات ہوتی تھی آئیے سنیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن وہب فہری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے عالم تھے، 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد تھیں اور بڑے خوف خدا والے تھے۔ ایک دن غسل خانے میں تشریف لے گئے تو کسی نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب وہ آگ میں باہم جھگڑیں گے، سورہ مومن کی آیت نمبر 47۔ جہنم کا نام سننا تھا، اللہ اکبر۔ یہ حضرت جن کو 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد تھیں، غسل خانے میں بے ہوش ہو کر گر گئے، کافی دیر کے بعد ہوش آیا۔ اسی طرح آپ کے ایک شاگرد نے آپ کی کتاب جامع ابن وہب میں سے قیامت کا واقعہ پڑھ دیا، اللہ اکبر۔ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے، لوگ اٹھا کر گھر لائے، آپ کو ہوش آتا تو بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا، پھر بے ہوش ہوتے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ اکبر۔ قرآن پاک کی آیات کا کتنا اثر لیتے تھے، دوزخ کا سن کر کتنا خوف طاری ہوتا تھا۔ اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، آمین۔ حضرت صالح مرری
رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ زبردست قاری تھے۔ ایک بار ان کو خواب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صالح تلاوت کرو، یہ تلاوت کرنے لگے۔ جب تلاوت مکمل ہوئی تو ارشاد فرمایا صالح یہ تو تلاوت تھی، رقت کہاں ہے، آنسو کہاں ہے، سوز کہاں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ جاتی تھی۔ آپ تلاوت سنتے اس وقت بھی اشک باری فرمایا کرتے تھے۔ حضرت صالح مری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے عبادت گزار لوگوں میں سے ایک کے پاس ہی آیت پڑھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 66، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں، کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔ یہ سن کر وہ نیک شخص بے ہوش ہو گئے، افاقہ ہوا، کوئی طبیعت سنبھلی تو کہا ہے صالح مزید تلاوت کیجئے، یہ تلاوت کرنے لگے۔ جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے اور پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، جہنمی جب جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو ان کو پھر دوبارہ جہنم میں لوٹا دیا جائے گا۔ اللہ کے نیک بندے یہ آیت سن کر نیچے زمین پر آئے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب۔ دیکھیں کیسے عاشق قرآن تھے، قرآن پڑھتے تھے، قرآن سنتے تھے اور اس کا اثر بھی لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قاری قرآن بنائے، اللہ تعالی ہمیں بھی عالم قرآن بنائے، اللہ پاک ہمیں بھی عامل قرآن بنائے، آمین۔